سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر۔ آپ کے مزار پر موجود ایک طوق جسے امام زین العابدین کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ابراہیم مجاب صاحب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں جس کو آپ نے الٹ دیا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکے گا۔ آپ کی انہی روحانی پروازوں کے باعث ہی آپ کو شہباز کہا گیا۔ دربار کے اندر باہر گرد و نواح میں ہر کوئی محور رقص ہو جاتا ہے۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر، جن کا مزار شاید اس ملک میں اپنی طرز کی واحد جگہ ہے جس کے دالان میں ہر عقیدہ دوسرے عقیدے میں یوں گھل جاتا ہے جیسے 47 میں کوئی فساد ہوا ہی نہ ہو، جیسے کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت کی ہی نہ ہو، جیسے پنجاب میں توہین مذہب کے شبہ میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہ ہو۔ قلندر کا دالان اس دنیا کی وہ پناہ گاہ ہے جو کبھی اس دالان سے باہر پھیلی ہوئی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی ہوئی اس دالان تک سمٹ آئی ہے، جہاں ہر کوئی اپنے مذہب کو وقتی طور پر بھول جاتا ہے۔ سب لوگ سخی لال شہباز قلندر کی چھتری تلے گھل مل جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ دھمال شروع ہوتی ہے جسے 1.25 لاکھ لوگوں کی دھمال کہا جاتا ہے۔ دربار کے اندر باہر گرد و نواح میں ہر کوئی محور رقص ہو جاتا ہے اور ہر کسی کے دماغ میں قلندر کے یہ مصرے گونجنے لگتے ہیں: حیدریم قلندرم مستم، حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندایم کہ سگے کوئے شیر یزدایم۔ آپ کیف اور مستی کے عالم میں فرماتے ہیں کہ میں حیدری ہوں، یعنی اپنی نسبت حیدر کرار سے کرواتے ہیں۔ دنیا سے دور خدا کے عشق میں سرمست میرا مرشد آقا علی شہنشاہ ہے، جو تمام عاشقان و سرمستان کے پیشوا ہیں، جو ہمارے سردار ہیں۔ تو اللہ کے شیر کے کوچے کا ایک سگ ہوں میں اور ان کے در پہ بیٹھا ہوں، ان کے در سے سیراب ہو رہا ہوں اور اسے کسی بھی صورت چھوڑنے والا نہیں۔ آپ کا اصل نام سید محمد عثمان مروندی تھا، لقب لال شہباز قلندر المعروف جھولے لال ہے۔ آپ 1177 بمطابق 538 ہجری کو موجودہ افغانستان کے شہر قندھار کے جنوب میں واقع ضلع مروند، جسے میوند بھی کہتے ہیں، میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا۔ آپ کے والدین بھی زہد و تقوی کی بدولت کافی مشہور تھے اور دینی درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران اور پھر ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد ہوئے تھے، اور آپ بھی پوری مسلم دنیا گھوم کر آخر کار سندھ سیون میں آباد ہو گئے اور یہیں پر مدفون ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 25 برس کے ہوئے تو کربلا روزہ امام حسین شہید پر تشریف لے گئے، یہاں 10 برس تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد 35 برس کی عمر میں حج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں روزہ رسول پر حاضری اور جھاڑو برداری کرنے لگے۔ یہیں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سید سے ہوئی۔ ان سے قربت ہوئی۔ تقریباً 6 سال قیام کے بعد حضرت علی کے مرقد یعنی نجف اشرف عراق تشریف لے گئے۔ یہاں سے ایک حکم کے ذریعے انہیں کربلا جانا پڑا، جہاں حضرت ابراہیم مجاب کے پاس پہنچے، جنہوں نے اس دوران آپ کو تمام امانتیں اور علوم و فیوز منتقل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مزار پر موجود ایک طوق جسے امام زین العابدین کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ابراہیم مجاب صاحب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ بر صغیر تشریف لے آئے۔ یہاں آپ تبلیغ کرتے رہے اور تبلیغ کرتے کرتے
سندھ پہنچ گئے۔ یہ غزنوی اور غوری ادوار کا زمانہ تھا۔ بر صغیر میں کئی بزرگان دین تبلیغات اور توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ اپنے دور کی بڑی ہستیاں تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس دور میں یہاں ہندو راجا چوپٹ یا چرپٹ کی حکومت تھی، جو فحاشی و عریانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون کو اپنا مسکن بنا کر سب سے پہلے ان فحشاء کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی زبان میں اثر تھا۔ کچھ ہی عرصے میں تبدیلی واقع ہوتی دیکھی جانے لگی، جس کے بعد آپ کی مخالفت ہونے لگی۔ راجا کو اپنی سلطنت اجڑتی دکھائی دی۔ اسی زمانے میں ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، پاک پتن میں حضرت فرید الدین گنج شکر اور سید جلال الدین سرخپوش اس علاقے میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مصروف تھے، اور ان تمام بڑی بڑی ہستیوں سے آپ کی بہت قربت تھی۔ آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا، اور آپ عربی صرف و نحو بھی مکمل جانتے تھے۔ لہٰذا آپ نے سیون میں آنے کے ساتھ ہی ایک مدرسہ قائم کیا، جس میں اسلامی علوم و فیوز کی بارشیں ہوتی تھیں، اور لوگ بہت زیادہ اس سے مستفید ہونے لگے۔ آپ علمی مقامات کے ساتھ ساتھ روحانی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ آپ کی انہی روحانی پروازوں کے باعث ہی آپ کو شہباز کہا گیا، جس کا مطلب ہے بڑی پرواز والا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ لال رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو لال بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لال سائیں وہ بھی پکارا جاتا تھا، لال جو کہ ایک قیمتی پتھر کو کہا جاتا ہے۔ آپ بہت ہی قیمتی شخصیت تھے، اس لیے آپ کو اس نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ زمان و مکان کی قید سے آزاد تھے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے علمی و عملی امتیازات اور عرفانی کمالات کا چرچا زباں زدے عام و خواص ہونے لگا۔ اہل سیون بالخصوص بازار میں برائی کے اڈے بھی کم ہونے لگے۔ بہت سے لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ کئی ہندو بھی آپ سے انسیت رکھنے لگے، تو راجا نے آپ کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں، مگر اللہ کے ولی کے خلاف اس کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں، اور راجا کو اقتدار اور دنیا سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سیون کی سرزمین آپ کی کرامات کی گواہ ہے، جہاں کئی ایک یادگاریں اب بھی قائم ہیں۔ اس میں اس قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں جس کو آپ نے الٹ دیا تھا، اور راجا چوپٹ کا اقتدار ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح ایک باغ بھی موجود ہے جہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے درخت لگایا تھا اور ہریالی آ گئی تھی، جبکہ اس سے قبل یہاں قلت آب کی وجہ سے ہریالی نہیں تھی۔ اسی طرح جہاں آپ نے عبادت و ریاضت کی اور چلے کاٹے، وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر نے 1274 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائی۔ آپ کا موجودہ مزار پہلی بار 1356 میں تعمیر ہوا۔ اس میں شہنشاہ ایران کا گفٹ کردہ ایک سونے کا پانی والا دروازہ بھی لگایا گیا ہے، جو اس دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں سے نصب ہوا تھا۔ سونے کے پانی والے یہ دو دروازے تھے، ایک حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر نصب ہوا، اور دوسرا لاہور میں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر نصب کیا گیا۔ حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر جس زمانے میں سیون تشریف لائے، اس زمانے میں وہاں ایک ظالم اور عیاش راجا جیسر جی المعروف چوپٹ راجا کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجا کے اپنی رعایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ انہی دنوں میں ایک بزرگ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم بادشاہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔
میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیوستان تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھیں۔ آپ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے راجا سے شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے وہاں پر عیاشی کے معاملات اور کاروبار ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں۔ چوپٹ راجا چونکہ خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ اب سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگتے تو ان کے جسم ایک جگہ پر ساکت ہو جاتے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکتے، اور جب وہ واپسی کا ارادہ کرتے تو ان کی طاقت بحال ہو جاتی۔ طاقت بحال ہو جانے پر سپاہی دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تو پھر ساکت ہو جاتے۔ تھک ہار کر آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجا سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجا کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ یہ وہی مرشد ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجا نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ نے تمام اشرفیاں، ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا، ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ راجا چوپٹ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجا کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے قلعے کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلا اب آ جاؤ، اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلا کو جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے کہ میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی آواز روحانی طور پر محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلا کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلا قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجا کو ان تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان تمام کرامات کو شعبدہ بازی قرار دیا۔ اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجا کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکے گا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجا نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ کی خدمت میں بھجوا دیے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ نے حرام کھانا الٹا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجا کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سیون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجا سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجا کے الٹے ہوئے قلعے کے آثار اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چوپٹ راجا کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا جس کا ذکر برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم نے اپنی کتاب اسکیچز ان سندھ میں بھی کیا ہے۔ قلندر کی ذات و صفات پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور مزید لکھی جا سکتی ہیں۔ آخر میں ان کی عالمی شہرت یافتہ ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ نمی دانم کہ آخر چون دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئی ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ نہیں جانتا کہ آخر دیدار کے وقت میں کیوں رقص کر رہا ہوں، لیکن
اپنے ذوق پر نازا ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں. تو ہر دم می سرائی نغمہ ہو ہر بار می رقصم، بہر طرزے کے رقص آئی منم اے یار می رقصم. تو جب بھی اور جس وقت بھی نغمہ چھیڑتا ہے میں اسی وقت اور ہر بار رقص کرتا ہوں، اور جس طرز پر بھی تو ہمیں رقص کرواتا ہے اے یار میں رقص کرتا ہوں. تو آ قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. تو وہ قاتل کہ تماشے کے لیے میرا خون بہاتا ہے، اور میں وہ بسمل ہوں کہ خونخوار خنجر کی نوک پر بھی رقص کرتا ہوں. بیو جانا تماشا کن کے در انبوہ جاں بازاں، بصد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. آجا جانا اور دیکھ کے جاں بازوں کے گروہ میں رسوائی کے صد سامان لیے سرے بازار رقص کر رہا ہوں. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید ہر سرے خارے، منم آ قطرہ شبنم بنو کے خار می رقصم. اگرچہ شبنم کا قطرہ کانٹے پر نہیں ٹھہرتا، لیکن میں وہ قطرہ شبنم ہوں کہ نو کے خار پر بھی رقص کرتا ہوں. خوشاں رندی کے پامالش کنم صد پار سائی را، زہے تقوا کے من با جبہ و دستار می رقصم. واہ وہ رندی کہ جس کے لیے میں سینکڑوں پارسائیوں کو پامال کر دوں. مرحبا یہ تقوا کہ میں جبہ و دستار کے ساتھ رقص کرتا ہوں. منم عثمان مروندی کے یار شیخ منصورم، ملامت می کند خلقے و من بردار می رقصم. میں عثمان مروندی ہوں اور شیخ منصور حلاج میرے دوست ہیں. مجھے خلق ملامت کرتی ہے اور میں دار پر رقص کرتا ہوں. حضرت سخی لال شہباز قلندر کا سالانہ عرس ہر سال 18 شعبان کو منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے ہر علاقے سے لوگ قافلوں کی صورت میں شرکت کرتے ہیں. چونکہ یہ علاقہ بھی گرم آب و ہوا والا ہے، اس لیے عقیدت مندوں کو گرمی بہت تنگ کرتی تھی. اب کی بار عرس خوشگوار موسم میں آ رہا ہے، اور اگلے سالوں میں یہ عرس موسم سرما میں آنے لگے گا، جس سے یہاں ریکارڈ رش ہونے کا امکان ہے. میں عثمان مروندی ہوں، شیخ منصور حلاج میرے دوست ہیں. مجھے خلق ملامت کرتی ہے اور میں دار پر رقص کرتا ہوں.